الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين بزرگان محترم، عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو اللہ کا تعارف کرانے کے لیے اللہ کی پہچان کروانے کے لیے حضرات انبیاء علیہم السلام کو اس دنیا میں بھیجا۔ نبی اس روئے زمین پر اللہ کا سب سے فرمانبردار بندہ ہوتا ہے۔ نبی سے بڑھ کر اللہ کی ماننے والا، نبی سے بڑھ کر اللہ کی عبادت کرنے والا، نبی سے زیادہ متقی اور پرہیزگار اس روئے زمین پر کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ انبیاء علیہم السلام اللہ کے چنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ انہیں اپنی پوری مخلوق میں سے چنا ہے۔ اللہ نے ان کا انتخاب فرمایا ہے۔ وہ اللہ کے چنے ہوئے، وہ اللہ کے پسند کیے ہوئے بندے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اپنے بندوں کے اور اپنے درمیان میں تعارف کرانے اور اللہ کی پہچان کرانے کی ذمہ داری سونپی ہے کہ میرے بندوں سے میرا تعارف کراؤ، میرے بندوں سے میری پہچان کراؤ۔ اگر انبیاء نہیں ہوتے تو یہ انسان اپنے رب کو نہیں پہچان سکتا تھا۔ ہمیں کیسے معلوم ہوتا کہ اللہ ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے؟
ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ ساری زمین و آسمان کا خالق اور مالک وہ اکیلا ہے؟ ہمیں اس بات کا پتہ کیسے چلتا کہ وہی ہمارا رب ہے؟ اور ہمیں یہی کیسے پتہ چلتا کہ ساری کائنات کا نظام وہ چلا رہا ہے؟ ہمیں یہ کیسے پتہ چلتا کہ زندگی اور موت کا مالک وہ ہے، عزت اور ذلت کا مالک وہ ہے، صحت اور بیماری کا مالک وہ ہے؟ یہ سارا تعارف اللہ کے ان برگزیدہ بندوں کے واسطے سے ہم تک پہنچا ہے جنہیں ہم نبی کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان خاص بندوں کو، جن کی تعداد کم و بیش 1,24,000 ہے، منتخب فرمایا اور انہیں اللہ کی پہچان کرانے کی ذمہ داری سونپی، اور انہوں نے بندوں کو اللہ سے پہچان کرانے کے سلسلے میں اور ان کو یقین دلانے کے لیے جو محنتیں کی ہیں اور جو تکلیفیں اٹھائی ہیں اور جن مسائل سے انہیں گزرنا پڑا اور جن دشواریوں کا انہوں نے سامنا کیا، اور اس راستے میں جو اذیتیں انہیں برداشت کرنی پڑی، اتنی اذیتیں، اتنی تکلیفیں روئے زمین پر کسی کو برداشت کرنا نہیں پڑا۔ ہر نبی کی حالات زندگی ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے، اور ہر نبی کی تکلیفیں ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی انبیاء کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا ہے۔ قرآن مجید میں پورے 1,24,000 پیغمبروں کی تفصیلی تذکرہ تو نہیں ہے، اور نہ ہی 1,24,000 انبیاء علیہم السلام کے نام ہیں۔ البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے چند نبیوں کا تذکرہ قرآن کریم میں فرمایا ہے۔ ان کے نام بھی بتائے، ان کا کام بھی بتایا، اور جو ذمہ داری اللہ نے انہیں دی تھی اس ذمہ داری کو پورا کرنے میں کیا اذیتیں انہوں نے برداشت کی اس کا بھی تذکرہ کیا، اور جن لوگوں کی طرف اللہ نے انہیں بھیجا تھا ان لوگوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، کیسا برتاؤ کیا، اس کا بھی اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر کا تذکرہ قرآن کریم میں فرمایا ہے، وہ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بہت جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ اللہ نے پیغمبروں میں بھی رتبے رکھے ہیں، وہاں پر بھی مراتب ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، تیسرے پارے کی پہلی آیت ہے، جس میں پروردگار عالم نے یہ فرمایا کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت اور فوقیت دی ہے۔ تو بعض انبیاء سے افضل ہیں، جیسے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے نبی اور ایک ہے رسول۔ یہ دونوں الگ الگ ہیں یا ایک ہی ہے؟ اکثر ہمارا طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ دونوں ایک ہی ہیں، لیکن نبی الگ ہے، رسول الگ ہے۔ اور نبی و رسول میں رسول کا مرتبہ بڑا ہے۔ رسول اس پیغمبر کو کہتے ہیں جن کو اللہ نے کتاب دی ہے، اور نبی اس پیغمبر کو کہتے ہیں جنہوں نے اس رسول کے جانے کے بعد اس دنیا میں بحیثیت پیغمبر تو آئے، لیکن انہیں اللہ نے کوئی کتاب نہیں دی۔ تو نبی و رسول میں رسول کا مرتبہ بڑا ہے۔ اور لفظ پیغمبر سب کو کہا جاتا ہے، نبی کو بھی پیغمبر کہتے ہیں، رسول کو بھی پیغمبر کہتے ہیں، لیکن نبی و رسول میں رسول کا مرتبہ بڑا ہے۔ اور جو رسول ہوتے ہیں وہ نبی ضرور ہوتے ہیں، لیکن جو نبی ہوتے ہیں وہ رسول نہیں ہوتے۔ نبی عام ہے، رسول خاص ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں میں بھی مراتب رکھے۔ بعض پیغمبر بہت بڑے مرتبے کے ہیں، اسی کو اللہ نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، فوقیت دی ہے، ان کے مراتب بڑھائے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بہت جلیل القدر پیغمبر تھے۔ ان کے مقام کا، ان کے مرتبے کا، ان کی بلندی کا، ان کی رفعت کا، ان کے درجات کا اندازہ اس لفظ سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو فرمایا کہ ابراہیم میرا خلیل ہے۔ اور خلیل کہتے ہیں دوست کو۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کے لیے خلیل کا لفظ استعمال فرمایا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ابراہیم میرا دوست ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں حضور نے فرمایا لو کنت متخذا خلیلا غیر ربی لاتخذت ابا بکر، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو خلیل بنایا ہوتا، کہ اللہ کے علاوہ اگر کوئی اور میرا خلیل ہوتا، تو حضور نے فرمایا کہ لاتخذت ابا بکر، اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور میرا خلیل ہوتا تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا۔ لیکن اللہ کے علاوہ میرا کوئی خلیل نہیں ہے۔
یہاں حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ میرا خلیل ہے، اور وہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ ابراہیم میرا خلیل ہے۔ اس سے اللہ کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقام اور مرتبے کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ کے بعد حضرت ابراہیم کا مقام کیا تھا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ خوش قسمت پیغمبر ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی خصوصیات سے نوازا ہے۔ اتنی خصوصیات دیگر پیغمبروں کو نہیں ملی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا تو ایک ایسے گھرانے میں ہوئے تھے جس گھرانے میں نہ صرف بت پرستی تھی بلکہ اس گھرانے میں بت بنتے تھے۔ بت پرستی ہونا اور چیز ہے، بت پرستی کو عام کرنے کے ذرائع جس گھر میں تھے وہاں اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنا تشدد وہاں پر پایا جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کی طرف اگر دیکھیں ہم تو وہ نہ صرف بت پرست تھے بلکہ بت ساز بھی تھے، بت بناتے تھے، اور نہ صرف بت ساز تھے، بت فروش بھی تھے، بت بیچتے تھے۔ آزر اتتخذ اصناما آلہہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام قرآن بتا رہا ہے کہ آزر تھا۔ حضرت ابراہیم ایسے گھرانے میں جنم لیے تھے کہ جہاں بت پرستی تھی، جہاں بت پرستی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل کی طرف اگر ہم دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں انبیاء ہی انبیاء ہیں، انبیاء ہی انبیاء ہیں۔ حضرت ابراہیم خود اللہ کے جلیل القدر پیغمبر، انہیں اللہ نے 2 بیٹے عطا کیے تھے تو اللہ نے ان دونوں کو نبوت دی تھی۔ ان دونوں بیٹوں میں سے ایک بیٹے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں پیدا ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے ہیں حضرت اسحاق، جن کی نسل میں بے حساب انبیاء پیدا ہوئے ہیں۔ انبیاء بنی اسرائیل سب کے سب پیدا ہوئے ہیں حضرت اسحاق کی نسل میں، جس کے بارے میں لکھا جاتا ہے 10,000 انبیاء پیدا ہوئے۔ نیچے اگر ہم دیکھیں تو پیغمبروں کا یہ حال ہے، لیکن جب ہم اوپر کی طرف دیکھیں تو حضرت ابراہیم سے اوپر جائیں تو بت پرستی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بے پناہ فضیلتوں سے نوازا، اور اللہ نے اتنے وقی جملے حضرت ابراہیم کے بارے میں فرمایا کہ ابراہیم میرا خلیل ہے، ابراہیم میرا دوست ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل کو ایسا نوازا کہ یہ فضیلت کسی دوسرے پیغمبر کو نہیں ملی۔
کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہی کی نسل میں سے پیدا کیا، اور انبیاء بنی اسرائیل انہی کی نسل میں سے ہیں۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم۔ حضور نے فرمایا کہ یہ پورا شریفوں کا خاندان ہے، شریفوں کا خاندان ہے۔ حضور گواہی دے رہے ہیں، کس اعتبار سے شریف ہے؟ حضور نے فرمایا یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، حضرت ابراہیم پیغمبر، ان کے دو بیٹے پیغمبر، پھر حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق پیغمبر، پھر حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یوسف پیغمبر۔ 4 پشتوں بغیر کسی گیپ کے، بغیر کسی خلا کے تسلسل کے ساتھ پیغمبری حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں قرآن مجید میں بہت سے انبیاء کا ذکر کیا ہے، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 1-2 جگہ نہیں ہے۔ قرآن مجید کی 25 سورتوں میں کوئی 64-65 جگہ پر یا 63 مقامات پر اللہ نے حضرت ابراہیم کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ان الفاظ میں کیا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی فضیلت اللہ نے بخشی، اتنا بلند مقام دیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ابراہیم کو بہت آزمایا ہے، ابراہیم کو آزمایا ہے۔ ابتلا کہتے ہیں آزمائش کو، اور جو آدمی جتنا قریب ہوتا ہے اس کو اتنا ہی آزمایا جاتا ہے، اور جس کو جتنی بڑی ذمہ داری سپرد کرنا طے کیا جاتا ہے تو اس کو آزمایا بھی جاتا ہے۔ ایک ہے مصیبت، ایک ہے آزمائش۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ انسان پر کئی مرتبہ حالات ایسے آتے ہیں کہ وہ حالات انسان کے لیے تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ بالکل وہ جو کچھ سوچتا ہے اس کے اگینسٹ حالات آ رہے ہیں۔ یہ حالات بنانے کی محنت کرتا ہے، بگڑتے ہیں۔ سنبھلنے کی کوشش کرتا ہے، گر جاتا ہے۔ سکون چاہتا ہے، مصیبتیں آتی ہیں۔ اچھا کرنا چاہتا ہے، برا ہو جاتا ہے۔ اب انسان سوچ نہیں پاتا ہے کہ یہ کیا ہے، آزمائش ہے یا مصیبت ہے۔ عام طور پر ہم لوگ دونوں کو ایک ہی بات لفظ استعمال کرتے ہیں کہ صاحب یہ کیا مصیبت ہے۔ اور آزمائش جو ہوتی ہے، آزمائش میں ترقی ہوتی ہے۔ آزمائش جو ہوتی ہے، آزمائش میں ترقی ہوتی ہے، اور مصیبت جو آتی ہے، عذاب جسے کہتے ہیں، وہ نقصان دہ ہے۔
لیکن یہ کیسے پہچانا جائے کہ یہ آزمائش ہے اور یہ عذاب ہے، جبکہ ہم لوگ دونوں کے لیے ایک ہی ورڈ استعمال کرتے ہیں؟ اور بعض مرتبہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ایسے حالات دینداروں پر بھی آتے ہیں، ویسے حالات بے دینوں پر بھی آتے ہیں، کہ پریشان دیندار بھی ہے، پریشان بے دین بھی ہے، پریشان نمازی بھی ہے، پریشان بے نمازی بھی ہے۔ مفلس بے نمازی بھی ہے، مفلس نمازی بھی ہے، وہ بھی دانے دانے کو ترس رہا ہے، یہ بھی کھانے کے لیے پریشان ہے، وہ بھی کپڑے اور مکان کے لیے مصیبت میں ہے اور یہ بھی مصیبت میں ہے۔ اور بعض لوگ اسی لیے کہتے ہیں کہ صاحب نماز پڑھ کے وہ کوسا سکون میں ہے جو آپ مجھے نماز پڑھنے کی تلقین کر رہے ہیں، قرآن پڑھ کے وہ کوسا آرام میں ہے جو آپ مجھے پڑھنے کی ترغیب دے رہے ہیں، اللہ اللہ کر کے وہ کیا ترقی کرے ہیں جو آپ مجھے اللہ اللہ کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، ہر پیلی چیز سونا نہیں ہوا کرتی ہے، ہر پیلی چیز سونا نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح انسان پر آنے والی پریشانیاں ہر ایک کے لیے عذاب نہیں ہوتی ہیں، اللہ کا قہر نہیں ہوتی ہے، اللہ کے غضب کا اظہار نہیں ہے وہ۔ اب سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ پہچانے کیسا؟ بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ کہ یہ آزمائش ہے یا عذاب ہے، یہ امتحان ہو رہا ہے یا مجھے مصیبت میں پھانسا جا رہا ہے، یہ آزمائش ہے یا پریشانیوں کے دلدل میں مجھے دھسایا جا رہا ہے، یہ کیسے پہچانا جائے؟ جبکہ آزمائش جو ہوتی ہے اس میں ترقی ہوتی ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو لفظ قرآن مجید میں استعمال فرمایا ہے وہ فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، کہ ہم نے ابراہیم کو آزمایا ہے۔ یعنی جو بھی حالات جو آگے چل کر آپ سنیں گے، ان حالات جو حالات حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آئے تھے وہ عذاب نہیں تھا، وہ مصیبت نہیں تھی، وہ آزمائش تھی۔ اور آزمائش میں جو کامیاب ہوتا ہے اسے انعام دیا جاتا ہے۔ جیسے ایک آدمی کو آپ آزمائیں کہ بھئی غلے پہ بٹھانا ہے، دیکھنا ہے کہ غلے پہ اس کو بٹھاؤں گا تو یہ دیانتدار ہے یا نہیں ہے، یہ امانتدار ہے یا نہیں ہے، یہ سچا ہے یا نہیں ہے۔ اب آپ اس کو آزماتے رہتے ہیں، اور جب وہ آپ کی آزمائش پر کھرا اتر جاتا ہے تو اب اس کا گریڈ بڑھ جاتا ہے، آپ کے پاس آپ کا اعتبار بڑھ جاتا ہے اس کے بارے میں، اس کے تعلق سے آپ کی سوچ پہلے سے الگ ہوتی ہے۔ تو آزمائش جو ہوتی ہے، جو آدمی اس میں کامیاب ہو جاتا ہے تو آزمائش کی کامیابی کے بعد آدمی کا گریڈ بڑھ جاتا ہے، ترقی ہوتی ہے۔ اور جو آزمائش میں فیل ہو جاتا ہے تو پہلے جو پوزیشن ہمارے پاس تھی اس سے زیادہ نیچے گر جاتا ہے۔ جیسے ہم سمجھ رہے تھے کہ بھائی سچا ہوگا، سچا ہوگا، ایماندار ہوگا، امانت دار ہوگا،
ہمارے گمان میں تھا، ہم آزمائش جب کرے تو نکلا کہ 1 نمبر کا جھوٹا ہے. ہم آزمائش جب کیے تو معلوم ہوا کہ یہ چور ہے، امانت داری نہیں ہے اس کے پاس، یہ وعدے کا پکا نہیں ہے، یہ زبان کا سچا نہیں ہے. تو پہلے سے جو ہمارا گمان ان کے بارے میں تھا، اب وہ گمان بالکل غلط نکلا، تو جو پوزیشن اس کی ہمارے پاس تھی اب وہ پوزیشن پہلے سے زیادہ خراب ہو جائے گی. تو آزمائش میں اگر آدمی کامیاب ہوتا ہے تو آزمائش میں کامیابی کے بعد اسے نوازا جاتا ہے. لیکن اس سے پہلے اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ آزمائش اور مصیبت میں فرق کیا ہے، آزمائش اور عذاب میں کیا فرق ہے. اس لیے کہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات غلط طور پر بیٹھی ہوئی ہے کہ دینداروں پر بھی حالات آتے ہیں، بے دینوں پر بھی حالات آتے ہیں، تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ صاحب جب وہ نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، جب انہوں پریشان ہے تو اب میں نماز پڑھے تو میرے کو کیا ملنے والا ہے. تو پھر آزمائش اور عذاب میں کیا فرق ہے؟ میں نے بتایا بہت آسان ہے. انسان پر حالات آنے کے بعد، جو بھی حالات ہمارے پاس آتے ہیں اور وہ حالات جو ہمیں پسند نہیں ہیں، مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، نقصان ہو گیا، کھانے کپڑے مکان کے لیے پریشانی ہے، جو مصیبت اللہ سے قریب رکھے، جو مصیبت اللہ سے رشتے کو توڑنے نہ دے، حالات آنے کے باوجود وہ اللہ سے نہیں کٹتا ہے، حالات بگڑنے کے باوجود وہ اللہ سے نہیں کٹتا ہے، حالات مخالف ہونے کے باوجود وہ نبی کی تعلیمات سے دوری اختیار نہیں کرتا ہے. چاہے اس کے اوپر کیسے ہی بلائیں آئیں وہ اللہ سے نہیں کٹتا ہے. تو سمجھنا چاہیے کہ یہ آزمائش ہے. وہ اللہ سے ٹوٹ نہیں رہا ہے، اللہ سے جڑا ہوا ہے، مذہب سے جڑا ہوا ہے، قرآن سے جڑا ہوا ہے، تعلیمات اسلام سے جڑا ہوا ہے، تعلیمات نبوی سے جڑا ہوا ہے. حالات چاہے کچھ بھی آئیں، اللہ سے اس کا رشتہ نہیں ٹوٹ رہا ہے، اللہ سے جڑا ہوا ہے. گھر میں جنازہ رکھا ہوا ہے، اب اس کی نماز نہیں چھوٹ رہی ہے. گھر میں دولہا بیٹھا ہوا ہے، اس کی نماز نہیں چھوٹ رہی ہے. اللہ سے اس کا رشتہ جڑا ہوا ہے. خوشی اور غم میں، آرام اور مصیبت میں، راحت اور پریشانی کے دور میں اس کا رشتہ اللہ سے نہیں ٹوٹ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اس پر حالات آ رہے ہیں تو سمجھنا چاہیے کہ یہ میری آزمائش ہو رہی ہے، یہ میری آزمائش ہو رہی ہے. اور جن حالات میں اللہ سے انسان دور ہو جائے، مصیبت کے دور میں جو آدمی اللہ سے دور ہو جاتا ہے تو سمجھنا چاہیے کہ یہ شکار بنا ہوا ہے غضب الہی کا. جو مصیبت اللہ سے اسے دور کر دے سمجھنا چاہیے کہ یہ عذاب الہی کا شکار بنا ہوا ہے. اور جو مصیبت اسے اللہ سے جوڑے رکھے تو سمجھنا چاہیے کہ یہ میری آزمائش ہے. یہ فرق ہے آزمائش اور عذاب میں.
عبادت کے باوجود، اطاعت کے باوجود، فرمانبرداری کے باوجود، اللہ کی مان کر چلنے کے باوجود، نبی کے طریقوں کو اپنانے کے باوجود، اللہ کے حکموں کو ماننے کے باوجود بھی اگر حالات اس پہ آتے جا رہے ہیں اور حالات مصیبت کے آ رہے ہیں، پریشانی کے آ رہے ہیں، تو سمجھنا چاہیے کہ یہ میری آزمائش ہے۔ اور حالات انسان کو اس اللہ سے دور کرتے جا رہے ہیں، اور دن بدن وہ اللہ سے دور ہوتا جا رہا ہے، اللہ سے کٹ رہا ہے، اسلام سے کٹ رہا ہے، نبی کی تعلیمات سے کٹ رہا ہے، اللہ سے دوری اختیار کر رہا ہے، تو سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ کے غضب کا شکار میں بن رہا ہوں۔ اس بات کو سمجھنے کے بعد اب آئیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو حالات آئے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو مصیبتیں جھیلی ہیں اور جو پریشانیاں اس ذات گرامی پر آئے ہیں جس کو اللہ نے اپنا خلیل کہا ہے اور جس کے نسل سے 10,000 پیغمبر پیدا کیے ہیں، تسلسل کے ساتھ 4 پشتیں جس کے گھرانے میں نبوت کے منصب عظمیٰ پر فائز رہی ہیں، ان کو اللہ نے آزمائش سے گزارا ہے۔ اور میں نے پہلے بتایا، یاد رکھو اس بات کو، جو آدمی جتنا اللہ سے قریب ہوتا جائے گا وہ آدمی اتنا ہی آزمایا جائے گا۔ یہ یاد رکھو یہ بات۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے بہت محبت ہے۔ حضور نے فرمایا پھر آزمائش کے لیے تیار ہو جاؤ، پھر آزمائش کے لیے تیار ہو جاؤ، تمہاری آزمائش کی جائے گی کہ واقعی تم کو مجھ سے محبت ہے یا نہیں۔ تو جو آدمی جتنا اللہ سے قریب ہوتا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا ہی آزمائیں گے، اس پر ایسے ایسے حالات لائیں گے کہ وہ حالات اس کی پسند کے نہیں ہوں گے، وہ حالات آئیں گے جو اسے ناپسند ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے پارے میں بالکل دوسرے صفحے کے اوپر قرآن مجید کی یہ آیت موجود ہے جس میں خداوند قدوس نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم تمہیں آزمائیں گے، ہم تمہیں آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں آزمائیں گے۔ کن چیزوں میں تمہیں آزمایا جائے گا؟ اللہ نے فرمایا من الخوف، ایسے حالات کریٹ کیا جائے گا کہ جس میں آدمی کو خوف سے گزرنا پڑے گا، یعنی اس کے شب و روز، یعنی اس کے دن رات خوف کے ماحول میں گزریں گے۔ حالات اللہ ایسے پیدا کریں گے جس میں انسان خوف زدہ ہو جائے گا، اس کو خوف کے حالات میں لا کر اسے آزما کر دیکھیں گے۔ والجوع، کبھی اس کو فقر و فاقے کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، کبھی کھانے کو ترسایا جائے گا تو کبھی دانے دانے کو بھی ترسایا جا سکتا ہے۔ اللہ اسی آزمائشوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ فرمایا کہ کبھی اسے کھانے کے لیے بھی
نہیں دیا جائے گا، اسے بھوکا رکھ کر آزمایا جائے گا، اس کو خالی پیٹ رکھ کر آزمایا جائے گا، تاکہ اس بھوک کی حالت میں ہم اس کی ایمانی کیفیت دیکھیں کہ اس بھوک اور فاقے میں اور دانے دانے کی محتاجی کے دور میں یہ مجھ سے جڑا رہتا ہے یا مجھ سے اپنا رشتہ توڑ لیتا ہے۔ یہ بھوک اور فاقے کے دور میں اور یہ محتاجی اور افلاس کے دور میں یہ میری بات مان کر چلتا ہے یا میری بات توڑ کر زندگی گزارتا ہے۔ اللہ انسان پر حالات لائیں گے، اور جو آدمی حالات میں ثابت قدمی سے جمع رہتا ہے، ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹا ہوا رہتا ہے، حالات چاہے کچھ بھی آئے اس کا رشتہ اپنے رب سے نہیں ٹوٹتا، اس کا رشتہ اپنے نبی سے نہیں ٹوٹتا، اس کا رشتہ قرآن سے نہیں ٹوٹتا، اس کا رشتہ اسلام سے نہیں ٹوٹتا، اس کا رشتہ احکام خداوندی سے نہیں ٹوٹتا، اس کا رشتہ فرمان خدا سے نہیں ٹوٹتا، وہ کامیاب ہو کے نکلتا ہے۔ یہی اللہ نے فرمایا اس آیت میں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں آزمائیں گے۔ یہ نہیں فرمایا کہ بے نمازی کو آزمائیں گے، یہ نہیں فرمایا کہ نمازی کو نہیں آزمائیں گے، یہاں لفظ عمومی ہے، عام لفظ ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم تمہیں آزمائیں گے۔ کن چیزوں میں آزمائیں گے؟ فرمایا من الخوف، کبھی خوف دے کر آزمائیں گے، والجوع، کبھی تمہیں فاقوں کی زد میں لا کر آزمائیں گے، وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کبھی تمہیں مالی نقصانات سے ہم تمہیں دوچار کر دیں گے۔ امید تھی نفع کی، نتیجہ آیا نقصان کا، امید تھی فائدہ ہوگا، رزلٹ آیا کہ نقصان ہو گیا۔ محنت کیا تھا نفع کے لیے، نتیجہ آیا نقصان کی شکل میں۔ بزنس کیا تھا مال کمانے کے لیے، لیکن اصل میں سے لاس ہو گیا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم تمہیں آزمائیں گے مالی نقصانات سے دوچار کر کے، اور مالی نقصانات کے میں دوچار کر کے ان کیفیات میں تمہارے ایمان کی جانچ کریں گے کہ نقصان کے وقت تمہارے ایمان کی کیفیت کیا رہتی ہے، نقصان کے وقت میں اللہ سے تمہارا تعلق برقرار رہتا ہے یا اللہ سے ٹوٹ جاتا ہے۔ حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ جہاں ولی کامل تھے، جہاں اپنے زمانے کے بہت بڑے اللہ والے تھے، وہیں پر وہ ایک بہت بڑے تاجر بھی تھے۔ حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ بہت بڑے تاجر تھے۔ ایک مرتبہ ایک صاحب نے آ کر انہیں اطلاع دی کہ حضرت وہ جو پانی کا جہاز فلاں ملک سے آپ کا مال لے کر چلا تھا، اطلاع یہ ہے کہ وہ جہاز پانی میں ڈوب گیا ہے، وہ جہاز پانی میں ڈوب گیا۔ حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ نے تھوڑی دیر اپنا سر مبارک نیچے جھکایا اور اس کے بعد سر اٹھا کر فرمایا الحمدللہ۔ اس کے بعد وقت گزرتا گیا۔ حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ کو تو یہ اطلاع تھی کہ بھئی جہاز ڈوب گیا ہے۔ کچھ دن مہینے گزرے، اس کے بعد پھر ایک صاحب نے آ کر حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ سے فرمایا کہ حضرت وہ جو جہاز جس کے ڈوب جانے کی اطلاع ملی تھی وہ اطلاع غلط تھی، جہاز ساحل پر لنگر انداز ہو گیا ہے اور مال بسلامت محفوظ ہے اور وہ ساحل پہ پہنچ گیا ہے۔ حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ نے پھر نیچے اپنا سر مبارک جھکایا، پھر سر اٹھا کر فرمایا الحمدللہ۔
یہ دونوں مرتبہ جو الحمدللہ جن لوگوں نے سنا تھا انہیں بات سمجھ میں نہیں آئی کہ بھئی یہ کیا بات ہے کہ نقصان سن کے بھی الحمدللہ اور مال کی حفاظت کی اطلاع پا کر بھی الحمدللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت یہ ماجرا ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، یہ گتھی سلجھا دیجئے تاکہ بات ہمیں بھی سمجھ میں آ سکے کہ یہ کیا بات ہے، نقصان پر بھی الحمدللہ اور فائدے پر بھی الحمدللہ۔ حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وہ جو پہلی مرتبہ مجھے اطلاع دی گئی تھی کہ مال کا خسارہ ہو گیا ہے تو میں نے اپنے دل کی طرف متوجہ ہو کر اس کا ایمانی کیفیت اور اس کا حال دیکھا کہ کہیں یہ ناشکری پہ تو اتر نہیں آیا۔ میں نے اپنے دل کا جائزہ لیا کہ کہیں یہ ناشکری پر تو اتر نہیں آیا، اور جب مال کی سلامتی کی اطلاع ملی پھر میں نے اپنے دل کا حال دیکھا کہ کہیں یہ اطراحت پہ تو اتر نہیں آیا، یہ اطراحت پہ تو اتر نہیں آیا، یہ مغرور تو نہیں ہو گیا۔ تو میں نے دونوں حالات میں اپنے دل کی کیفیت کو یکساں پایا، تو میں نے دونوں مرتبہ اللہ کا شکر ادا کیا کہ نقصان میں بھی میرے ایمان کی کیفیت میں تبدیلی نہیں آئی، اللہ سے تعلق میں تبدیلی نہیں آئی اور ایمانی کیفیت میں تبدیلی نہیں آئی، دونوں وقت میں بھی میرے ایمان کی کیفیت یکساں تھی، تو اس پر میں نے وہاں الحمدللہ کہا اور یہاں الحمدللہ کہا۔ تو یہاں اللہ نے قرآن کریم میں جو فرمایا کہ ہم تمہیں مالی گھاٹوں میں اتار کر آزمائیں گے، اور اس گھاٹے میں تمہارا امتحان لے کر دیکھیں گے کہ اس پریشانی کے عالم میں، اس مصیبت کے عالم میں، اس افلاس کے عالم میں میرا بندہ مجھ سے جڑا رہتا ہے یا میرا بندہ مجھے چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ میرا بندہ مجھ سے جڑا رہتا ہے یا مجھے چھوڑ دیتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا خوف دے کر آزمائیں گے، بھوک دے کر آزمائیں گے، وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ اور مالی نقصانات میں تمہیں آزمایا جائے گا، وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ کبھی مالی نقصان دے کر آزمائیں گے، کبھی جانی نقصان سے سامنا کرنا پڑے گا۔ ماں باپ تھے انہیں چھین لیا، اولاد دے کر انہیں لے لیا، اور ان حالات میں تمہارے ایمان کی جانچ ہوگی کہ اولاد کی جدائی پر جو غم ہوتا ہے اس غم کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کر برداشت کرتا ہے یا شکوہ کرتا ہے۔ کبھی ایک ہی اولاد ہوتی ہے اور وہ بھی چھین لی جاتی ہے، کبھی ایک ہی اولاد دی جاتی ہے، اس سے بے پناہ انسیت آدمی کو ہوتی ہے، لیکن اللہ اسے بھی لے لیتے ہیں۔ حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا انتقال بچپن میں ہوا تھا، حضور کو ان کی جدائی کا بہت غم تھا۔ جب حضرت ابراہیم کی تدفین ہو رہی تھی اس وقت میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے، لیکن حضور علیہ السلام نے اس موقع پر یہ فرمایا کہ ابراہیم مجھے تمہاری جدائی کا بہت غم ہے، مجھے تمہاری جدائی کا غم ہے، لیکن مجھے اللہ کا فیصلہ منظور ہے، مجھے اللہ کا فیصلہ منظور ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کبھی ہم مالی نقصانات میں مبتلا کر کے آزماتے ہیں تو کبھی جانی نقصان دے کے آزماتے ہیں،
کہ جانی نقصان میں آدمی اللہ کے بارے میں کیا سوچتا ہے کہ میری امانت تھی میں لے لیا، کیا یہی سمجھ کر خاموش بیٹھ جاتا ہے کہ یہ اللہ کی امانت تھی اور اللہ کی امانت کو میں نے اللہ کے حوالے کر دیا؟ نہیں سنا آپ نے تاریخ کا کتنا عظیم واقعہ ہے؟ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کا بچہ بیمار ہے، ان کے شوہر حضرت طلحہ باہر گئے ہوئے ہیں اور بچہ بیمار چل رہا ہے۔ رات کے وقت میں یہ گھر لوٹے تو پوچھا کہ بچے کا کیا حال ہے؟ کہا کہ بچہ تو آرام سے سو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بچہ تو آرام سے سو گیا ہے۔ انہوں نے شوہر کی جو خدمت کرنی تھی وہ خدمت تو کر دی، کھلا دیا پلا دیا۔ رات گزرنے لگی، انہوں نے رات کے کسی حصے میں اپنے شوہر سے پوچھا کہ اگر تمہیں کوئی شخص بطور امانت کوئی چیز دے دے، بطور امانت تمہیں کوئی چیز دے کہ بھئی یہ چیز آپ کے پاس امانت ہے رکھو، اور اپنے وقت مقرر پر وہ آ کر آپ سے مطالبہ کرے کہ بھئی ایک چیز میں نے امانتاً آپ کے پاس رکھی ہے، وہ چیز مجھے لوٹا دیجئے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو حضرت طلحہ نے فرمایا دے دینا چاہیے، دے دینا چاہیے، جس کی امانت ہے اسے دے دینا چاہیے۔ تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت میں فرمایا اللہ نے ایک امانت ہمیں دی تھی، آج اللہ نے وہ امانت واپس طلب کی ہے اور ہم نے اللہ کی امانت اللہ کو لوٹا دی۔ اسے کہتے ہیں مال جانی نقصانات پر اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا۔ یہی تو اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی خوف دے کر آزمائیں گے، کبھی بھوک دے کر آزمائیں گے، کبھی مالی نقصانات میں مبتلا کر کے آزمائیں گے، کبھی لوگوں کی جان تمہارے گھرانوں کی لے کر تمہیں آزمائیں گے۔ آگے فرمایا والثمرات، باغ پکنے کو آ گیا، کھیتی کٹنے کے قریب ہے، اب ایک منصوبہ ہے ذہن میں کہ باغ کے اتنے پیسے آ جائیں گے، کھیتی کے اتنے پیسے آ جائیں گے، چلکے کے اتنے پیسے آ جائیں گے، درختوں کے اتنے پیسے آ جائیں گے۔ اتنے میں ایک زوردار طوفان آیا اور اس طوفان کی زد میں پوری کھیتی آ گئی اور پانی سے لبریز ہو کر پوری کھیتی تباہ ہو گئی۔ پھل لگے ہوئے ہیں، درختوں سے پھل لٹک رہے ہیں، ایک آندھی آئی اور اس کے جھونکوں سے پورے پھل درخت سے نیچے آ گئے۔ وہ جو خواب دیکھ رہا تھا کہ اب پھل بکیں گے تو یہ کروں گا، کھیتی کٹی گی تو یہ کروں گا، اور دھان آئیں گے تو یہ کروں گا، پھلی اور مونگ آئے گی تو یہ کروں گا، وہ جو ذہن و دماغ کے اندر خوابوں کا محل تعمیر کیا تھا، ایک آندھی میں پورا محل ریت کے گھر کی طرح بکھر گیا۔ ریت کے گھر کی طرح بکھر گیا۔ وہ جو پلان ذہن کے اندر تھا، ایک طوفان کے پانی میں پوری کھیت کہاں پہنچ گئی دیکھنے کے لیے بھی نظر نہیں آتی۔ اللہ فرماتے ہیں اب میں اس کی ایمانی حالت دیکھوں گا کہ اس وقت میں میرے اس بندے کا، جس کا باغ میں نے اجاڑ دیا، جس کی کھیتیاں میں نے تباہ کر دی، اور میں اس کی ایمانی کیفیت اور ایمانی حالت کو دیکھوں گا کہ ان حالات میں وہ مجھ سے جڑا رہتا ہے یا مجھ سے ٹوٹ جاتا ہے۔
اسی کو خداوند قدوس نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں آزمائیں گے۔ کبھی خوف دے کر، کبھی بھوک دے کر، کبھی مالی نقصانات میں مبتلا کر کے، کبھی اولاد سے جدا کر کے، کبھی کھیتوں کو اجاڑ کر آزمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس آزمائش میں جو آدمی ثابت قدم رہتا ہے، سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ڈٹا رہتا ہے، اللہ سے اس کے تعلق میں کوئی فرق نہیں آتا اور اللہ سے اس کا رشتہ جڑا ہوا رہتا ہے، اب اللہ نے سنایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ نے فرمایا بشارت ہے ان لوگوں کے لیے، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو ان حالات میں اللہ کا فیصلہ سمجھ کر صبر کا دامن تھامے رہتے ہیں، اللہ کا فیصلہ سمجھ کر اسے منظور کر لیتے ہیں، اللہ کا فیصلہ سمجھ کر شکوہ شکایت نہیں کرتے، کوئی واویلا نہیں کرتے، کوئی سر نہیں پیٹتے، کوئی سینہ نہیں ٹھوکتے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، آزمائش سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ یہ مت سمجھو کہ نمازی پر حالات آ رہے ہیں اور بے نمازی پر حالات نہیں آ رہے ہیں تو اب ہم سمجھتے ہیں نماز پڑھتے، سب پڑھتے، روزے رکھتے، سب کرتے، پھر یہ کیا ہے بھائی، کب دیکھے تو بھی پریشان رہتے۔ وہ آزمائش کے دور سے گزر رہا ہے، وہ آزمائش کے دور سے گزر رہا ہے۔ پتھر وہاں آتے ہیں جہاں کچھ ہوتا ہے، آم کے درخت پہ پتھر پھینکتے ہیں بچے، جام کے درخت پہ پتھر پھینکتے ہیں، املی کے درخت پہ پتھر پھینکتے ہیں، کسی بچے کو نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی نیم کے درخت پہ پتھر مار رہا ہو، کوئی پیپل کے درخت پہ پتھر مار رہا ہو، کوئی بڑ کے جھاڑ پہ پتھر مار رہا ہو، اس پہ کوئی نہیں مارتا۔ اب جس کی جو نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، جوا کھیلتا ہے اور شراب پیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، بولے اس کی آزمائش کی کیا ضرورت ہے، یہ تو نیم کا جھاڑ ہے، یہ تو پیپل کا درخت ہے، وہاں ہے کیا جہاں امتحان لینے کے لیے؟ امتحان تو اس کا لیا جائے گا جہاں کچھ ہے۔ امتحان تو اس کا لیا جاتا ہے جہاں کچھ ہوتا ہے۔ جو بچہ اسکول جاتا ہے امتحان اس کا ہوتا ہے، جو بچہ ہوٹل میں کام کرتا ہے امتحان اس کا نہیں ہوتا۔ امتحان اس کا ہوتا ہے جو پڑھتا ہے، امتحان اس کا نہیں ہوتا جو آوارہ پھرتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، جو نیکوں پر جو حالات آتے ہیں وہ آزمائش ہے، اور بروں پر جو حالات آتے ہیں وہ خدا کی پھٹکار ہے، وہ خدا کی پھٹکار ہے۔ اور وہ خوش ہوتے رہتا ہے کہ بھئی اللہ خوش نہیں رہے تو میرے کو جو ہے کئی کو دیتے تھے، ایک گھر سے 2 گھر ہو گئے، 2 گھر سے 4 گھر ہو گئے، میں پہلے جو ہے سائیکل پہ پھرتا تھا، اب موٹر سائیکل آ گئی، موٹر سائیکل سے کار میں آ گیا، پہلے 1 پلاٹ تھا اب 2 پلاٹ ہو گئے۔ اب خوش ہو رہا ہے، سمجھ رہا ہے کہ صاحب اللہ میرے سے خوش نہیں رہتا تھا تو کیوں میرے کو دیتا تھا۔ قربانی کے بکرے کو کاٹنے سے پہلے خوب کھلاتے ہیں۔ اگر بکرا خوش ہو رہا ہے تو وہ اس کی نادانی ہے، وہ نادانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ ہم اسے ڈھیل دیتے ہیں۔ ہم دیکھیں کتنی بغاوت آخر کرتا ہے، کرنے دو، ہم اسے چھوڑتے رہتے ہیں، دیکھیں کہاں تک یہ جاتا ہے، کہاں تک ہم سے بغاوت کرتا ہے۔ ہم اسے ڈھیل دیتے رہتے ہیں، ڈھیل دیتے رہتے ہیں، جیسے مچھلی پکڑنے والا
گل کو کیچوا لگا کر پانی میں چھوڑ دیتا ہے اور اوپر ایک ڈنڈالا باندھ کر اب بیٹھ کے دیکھتے رہتا ہے. جب مچھلی نیچے آ کر اس گل میں لگے ہوئے کیچوے کو نوچنا شروع کرتی ہے تو اب یہ مچھیرا چوکنا ہو کے بیٹھ جاتا ہے مچھلی پکڑنے والا کہ بھئی نیچے گل میں کیچوے کے پاس مچھلی آ گئی. اب جیسے جیسے وہ اس کو نوچنا شروع کرتی ہے تو ویسے ویسے وہ ڈنڈالا ہلتے رہتا ہے اور جیسے جیسے وہ اپنے منہ میں لیتی رہتی ہے یہ ڈنڈالا اندر جاتا ہے باہر آتا, اندر جاتا باہر آتا. جب مچھلی پورے گل سمیت کیچوے کو نگل لیتی ہے اور لے کر بھاگتی ہے, مچھلی کی فطرت ہے, جیسے ہی وہ بھاگتی ہے یہ ڈنڈالا اسی تیزی سے اندر گھستا ہے. جیسے ہی ڈنڈالا پورا پانی میں گھس جاتا ہے یہ مچھلی پکڑنے والا سمجھتا ہے کہ مچھلی گل سمیت کیچوے کو اپنے حلق میں لے لی. ایک جھٹکا دیا تو مچھلی کیچوے سمیت باہر آ جاتی ہے. اللہ محفوظ رکھے. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہم چھوڑتے ہیں چھوڑتے ہیں چھوڑتے ہیں, اس کے بعد فرمایا ان بطش ربک لشدید, ان بطش ربک لشدید. ہماری چھوٹ تمہیں نادانی میں مبتلا نہ کر دے, ہماری چھوٹ تمہیں خوش فہمی میں مبتلا نہ کرے. اگر مال کامیابی کی علامت ہوتی تو سب سے زیادہ کامیاب اس دنیا میں قارون ہوتا. اگر عہدے اور منصب, حکومت اور اقتدار کامیابی اور ہماری رضامندی اور ہماری خوشی کی علامت ہوتی تو سب سے زیادہ کامیاب اس دنیا میں فرعون مانا جاتا. تو اللہ نے فرمایا ہماری ڈھیل کو تم یہ مت سمجھو کہ یہ ہمارے خوش ہونے کی علامت ہے, لیکن جب ہم پکڑنے پہ آ جائے رات کے کروڑ پتی کو صبح فٹ پاتھ پہ لا دیں گے, عزت کی چوٹیوں پر بیٹھنے والے کو ذلیل اور رسوا کر دیں گے. میرے عزیز بھائیوں, عذاب اور آزمائش میں فرق ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب ذکر کیا تو ان کے بارے میں فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ, کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کے بارے میں فرمایا کہ ابراہیم کو ہم نے آزمایا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 3 بڑی آزمائشوں کا ذکر قرآن میں ہے. وہ 3 بڑی کیا آزمائشیں تھی جس میں حضرت اللہ نے ایسے پیغمبر کو آزمایا جس کو اللہ نے دوست بھی کہا ہے, جس کے لیے خلیل کا لفظ استعمال فرمایا, جس کی نسل میں 10,000 نبی پیدا کیے, اس کو اللہ نے آزمایا ہے. تو تم اور میں میرا بچہ اور میرا باپ کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ تو وہ کیا آزمائشیں تھی اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ جمعہ ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.